حين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. کہ یہاں قرآن بھی ملتا ہے، یہاں عطرت بھی ملتی ہے، یہاں قرآن بھی ملتا ہے، یہاں عطرت بھی ملتی ہے، علی کے در تک جاؤ تو پھر وحدت بھی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے در تک نواں سادو چھپا جب تک رہے، سجدہ رہے قائم، اس سوار دوش پیغمبر کو یہ عظمت بھی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد والے محمد بابا بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرج. بر محمد والے محمد بابا بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، مسلسل اس عشرہ مجالس جو ہم آپ کی خدمت میں مسجد ایرانیان ممبئی مغل مسجد المعروف زین العباد چینل 72 سے آپ کی خدمت میں وارث دین اور قرآن کے ٹاپک پر عنوان پر موضوع پر
ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا عنوان گفتگو آپ کی خدمت اذہان عالیہ میں ہے کہ وارث دین اور قرآن۔ آج الحمدللہ ہمارا سلسلہ گفتگو چوتھی محرم میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، کوئی دور ایسا نہیں گزرا، کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا خداوند عالم نے کہ جس میں اپنے ہادی کا انتخاب نہ کیا ہو، اپنے ہادی کو نہ بھیجا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا جو وزیر، جانشین، وصی، ولی ہے، اس کا انتخاب خداوند عالم نے کیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا انتخاب، منتخب، جو بھی وصی بنا ہے، ہر نبی کا اس کا اللہ نے اس نبی کا وزیر بنایا ہے۔ تو غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا وزیر خدا بنائے گا تو فخر انبیاء کا وزیر بھی خدا ہی بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ایک سلسلہ رکھا آدم سے لے کے خاتم تک، اور یہ دو زنجیریں، دو راستے، دو خط ہمارے سامنے ہیں۔ ایک خط ہے، ایک راستہ ہے، ایک سبیل ہے کہ جو حق کا راستہ ہے، ایک سبیل، ایک راستہ وہ ہے کہ جو باطل کا راستہ۔ میں شروع ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے باطل کا راستہ ختم ہونے والا ہے، حق کا راستہ قائم رہنے والا۔ سبحان اللہ۔ اگر یقین نہ آئے تو اس کے لیے دلیل یہ دے دوں کہ جتنے بھی باطل پرست تھے، جتنے بھی ظالم پرست تھے، جتنے بھی دہشت گرد تھے، جتنے بھی آتنکوادی تھے، آج دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، مگر جو حق پرست تھے، جو مظلوم تھے، جن پر اتیاچار کیا گیا، وہ کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد، کیونکہ ہماری یہ مجلس ہے، ہماری یہ مجلس ہے، ہماری یہ عنوان، ہمارا یہ تقریر ہر مذہب کے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ پوری دنیا میں ہماری یہ مجلس مغل مسجد ممبئی سے جا رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ راستہ بتائیں ہدایت کا، کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط۔ آپ اپنے مذہب پر رہ کر، اپنے دھرم پر رہ کر، اپنے مکتبہ فکر پر رہ کر ایک بات کو بس یاد رکھیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دیجئے، رہیے مگر ظلم نہ کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اپنے مذہب پر رہیے، اپنے دھرم پر رہیے، اپنے اس پر رہیے، مگر انسان کو انسان سے محبت کا سلیقہ بتائیے۔ یہ مجلسیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ان مجلسوں میں آؤ تاکہ محبت کا طریقہ سیکھ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کا انداز سیکھ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے جسموں پر پتھر لوگ مارتے تھے مگر وجہ نہیں بتاتے تھے کہ کیوں مار رہے ہیں، کیوں ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ہادی، اپنے نمائندے جو بھیجے ہیں، ان کا سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے آنے والوں کا، اور بندوں کی طرف سے بنانے والوں کا بھی سلسلہ۔ اللہ نے روز اول ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو گے تو ملک اور معصوم کہے جاؤ گے، اور اگر میرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کیا تو مردود بارگاہ بن جاؤ گے۔ قدرت کا یہ قانون آج بھی زندہ ہے اور آواز دے رہا ہے کہ آدم کے فرزند ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے سامنے تمہارے مورث اعلیٰ کی تاریخ موجود ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے سر کو جھکا کر انسان بن جاؤ یا اکڑ کر شیطان بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اب پروردگار دو عالم کا انداز اور خداوند عالم کا طریقہ کہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو مختار بنایا ہے، آزاد بنایا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ وہ دیکھے اور سوچے اور غور کرے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ محبت کا طریقہ بتایا ہے،
اس لیے کہ جس دین کا وارث باقی رہے گا، جس دین کا وارث زندہ ہوگا، جس دین کا وارث ہوگا، وہ قوم بے وارث نہیں ہو سکتی۔ جب قوم بے وارث نہیں ہوگی تو وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرے گی، اتیاچار بھی نہیں کرے گی، محبت کا طریقہ سمجھائے گی کہ محبت کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا۔ آدم کو اس لیے بھیجا اور آدم کو علم دے کر بھیجا، نوح کو تقوی عطا کیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو زہد دیا، عیسیٰ کو ہیبت دی، یوسف کو جمال دیا، سلیمان کو کمال دیا۔ ذرا سچ بتائیے کہ اللہ اسے کیسے نہ پسند کرے گا کہ جس کے پاس آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقوی بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کا زہد بھی ہے، عیسیٰ کی ہیبت بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، سلیمان کا کمال بھی ہے۔ اللہ اسے ایسا پسند کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ تو ہوگا مگر ید اللہ ہوگا، اس کا چہرہ تو ہوگا مگر وجہ اللہ ہوگا، اس کا نفس تو ہوگا مگر نفس اللہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد کیا کہنا ان خاصان خدا کا، ان خاصان خدا کا، ان کا نفس تو ہوگا۔ توجہ، تمام امت مسلمہ کے لیے ہماری تقریر ہے، مگر نفس اللہ ہوگا۔ غور کیجیے، یہ ایک لفظ ہمیں مل گیا ہے قرآن سے کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے معلوم کرتے ہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے، قرآن کو آپ بغور پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ نے نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ بس یہی بات آپ تک پہنچائی، نفس کا ذکر کیا ہے۔ آواز آئی سورہ توبہ میں، ان یختلفوا عن رسول اللہ یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ دیکھو، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو یا مدینے سے باہر کا رہنے والا ہو، ہر ایک پر رسول کی اطاعت واجب ہے اور رسول کے نفس کی اطاعت واجب ہے۔ غور کیجئے گا، رسول کی اطاعت اور رسول کے نفس کی اطاعت۔ بھائی کی نہیں کہا خدا نے، خدا نے کہا رسول کی اطاعت۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو میری تقریر سن رہے ہیں، انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو محبت اہل بیت کا چشمہ لگا کر پڑھیے۔ جب آپ محبت اہل بیت کا چشمہ لگا کر قرآن کو پڑھیں گے تو معنی اور مطالب دونوں سمجھ میں آئیں گے۔ تو قرآن یہ آواز دے رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے نفس کی اطاعت کرو، بھائی کی نہیں۔ نفس کو دیکھنا ہے کہ نفس رسول کون ہے قرآن کی روشنی میں۔ میں نے کہا کہ اگر قرآن پر نگاہ رکھنے والے لوگ میری تقریر کو سن رہے ہیں تو متوجہ ہو، میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور قرآن سے میں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ نفس رسول کون ہے۔ جب اس آیت پر تفسیر لکھی تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں جو حکم ہے کہ رسول کی اطاعت اور رسول کے نفس کی اطاعت، یہاں نفس سے مراد علی کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی۔ غور کیجئے گا، نفس رسول، سورہ نساء کی آیت۔ آواز دی خداوند عالم نے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ وہی نفس کا ضمیر خطاب ہے۔ میرے رسول قتال کرو،
کا یہ بات کہنا چاہتا ہوں الا نفس کا مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے. کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. پھر آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. حکم خداوند عالم ہے کہ میرے رسول قتال کرو, لڑو, سب چلے جائیں تو چلے جائیں مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے. سب چلے جائیں. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ رسول کو میدان میں چھوڑ کر کوئی نہ کوئی گیا ضرور ہے. جبھی تو قرآن نے کہا سب چلے جائیں تو چلے جائیں مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے. توجہ, اب رسول تو بنفس نفیس کسی جنگ میں لڑے نہیں. جو لڑے گا رسول کی طرف سے وہ رسول کا نفس ہوگا. توجہ, وہ رسول کا نفس ہوگا. ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں اس آیت میں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. مفسر نے کہا کہ نہیں, یہاں نفس سے مراد علی کی ذات نہیں ہے. نہیں ہے تو میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں, اور یہ وہ آیت ہے جس پر 73 فرقے متحد ہیں کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. بتاؤ مباہلے میں نفس رسول بن کر کون گیا تھا؟ تمام علماء مفسرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نفس رسول بن کر کون گیا تھا. لاؤ تاریخ میں کسی ایسے نفس رسول کو جو مباہلے میں رسول کے ساتھ گیا ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے. تو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ نفس مراد علی کی ذات ہے. توجہ, نفس مراد علی کی ذات ہے. اب آئیے نفس کے معنی کیا ہیں, نفس کہتے کسے ہیں؟ تو لغت اٹھا کر دیکھیے, جتنی بھی لغتیں ہیں, جتنی بھی لغتیں ہیں آپ انہیں اٹھا کر دیکھ جائیے, آپ کو نفس کے 4 معنی ملیں گے. جس زبان کی لغت ہو, قرآن نے کہا کہ نفس سے مراد علی کی ذات ہے. جس زبان کی لغت ہو نفس کے معنی تلاش کیجئے. اور آج تو ہر ایک کی جیب میں لغت ہے جسے گوگل کہا جاتا ہے. ابھی آپ سرچ کیجئے, یہ ہر چیز بتائے گا. یہ عالم ہے مگر بغیر بولتا ہوا, یہ عالم ہے مگر بغیر بولتا ہوا. لوگ اس سے علم لے رہے ہیں. اللہ نے کہا بولتے ہوئے قرآن سے علم لو. وہ ہے تھا. تو جتنی بھی لغتیں ہیں, جتنی لغتیں آپ اٹھا کر دیکھ جائیے, اس میں آپ کو نفس کے 4 معنی ملیں گے. بس آیت متصل ہونے جا رہی ہے. توجہ رکھیے گا. قرآن نے کہا کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. لغت نے کہا کہ نفس کے 4 معنی ہیں, جسم, خون, روح, سر. نفس کے 4 معنی, جسم, خون, روح, سر. علی رسول کا سر, علی رسول کی روح, علی رسول کا خون. اس لیے رسول نے آواز دی تھی, لہموں کا لہمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, راسوں کا راسی یا علی, جسموں کا جسمی یا علی. جب رسول کی مجسم شبیہ موجود ہے تو کسی اور کو بلا فصل کیوں بناتے؟ صلوات پڑھے بر محمد صلی اللہ محمد والے محمد. کہ نفس سے مراد علی کی ذات ہے. قرآن نے بتایا کہ نفس سے مراد علی کی ذات, ذات علی. اور پھر آئیے رسول اسلام کی طرف, پھر آئیے رسول اسلام کی طرف. کیا کہنا اللہ کے رسول کا کہ رسول اسلام. پھر میں آیت کو آیت سے متصل کروں گا. توجہ کیجیے گا, آیت آیت سے متصل ہوگی. سرکار دو عالم پہلے بیت المقدس کی طرف نماز قبلہ اول مسلمانوں کا کون سا ہے؟ اسلام کا قبلہ اول پہلا بیت المقدس.
مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا رسول 2 رکعتیں پڑھا چکا ظہر کی، مہاجر اور انصار رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مولا کائنات بھی رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس. یہ قرآن ہے. قرآن کا دوسرا پارہ جہاں سے قبلے کی آیتوں کا آغاز ہوتا ہے. سیقول الصحفاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی. اے میرے حبیب، ہم نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ قرار دے دیا. رسول ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا چکے، تیسری رکعت کے رکوع میں ہیں. اب جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں، رسول حالت رکوع میں ہے، رکوع کی پوزیشن میں ہے. علی اور مہاجر اور انصار نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی جبرائیل امین آیتیں لے کر نازل ہوئے، فوراً رسول نے اپنے آپ کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو چینج کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے، توجہ جہاں تک مجھے آواز آ رہی ہے، ہاں توجہ کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ یا اللہ، جو تبدیلی قبلہ کا حکم تو نے حالت رکوع میں بھیجا ہے، وہ تو 2 منٹ پہلے بھی بھیج سکتا تھا. جو تبدیلی قبلہ کا حکم تو نے رکوع میں بھیجا ہے، وہ 2 منٹ بعد بھی بھیج سکتا تھا. جب رسول قیام کی حالت میں ہوتے تو بہتر تھا کہ قبلہ چینج کرنے میں آسانی ہوتی. بیت المقدس کی طرف رسول رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت ظہر کی پڑھا چکے، تیسری رکعت کے رکوع میں ہیں. جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، رسول نے اپنے آپ کو موڑنا شروع کر دیا بیت خانہ کعبہ کی طرف. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تمام مفسرین یہ بتائیں کہ اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم رکوع میں کیوں بھیجا؟ قیام کی حالت میں، سجود کی حالت میں قبلہ چینج کرا تھا، لیکن اللہ نے رکوع کی حالت میں قبلے کو بدلوا کر کوئی میسج دیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بھئی اللہ نے قبلے کی جو بدلوایا ہے، تبدیل کرایا ہے رکوع کی حالت میں، یا اللہ یہ مصلحت کیا ہے؟ پروردگار کا کوئی فعل، کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. رسول 2 رکعت پڑھا چکے، تیسری رکعت کے رکوع میں ہے. پروردگار رکوع میں قبلہ کیوں؟ آواز قدرت آئے گی کہ تم سمجھو یا نہ سمجھو، مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ ضمیر فروش مؤرخ یہ لکھے گا کہ علی نے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، تو کہاں علی کا خضوع و خشوع باقی رہا؟ علی نے سائل کی آواز کو سنا اور انگوٹھی حالت رکوع میں دی، تو علی کا خضوع و خشوع کہاں باقی رہا؟ تو خدا بتانا یہی چاہتا ہے کہ اگر یہاں خضوع و خشوع باقی ہے تو وہاں بھی باقی ہے. یہاں رسول آواز سن رہے ہیں، آواز پر عمل بھی کر رہے ہیں. علی حالت رکوع میں ہے، رکوع کی پوزیشن میں ہے. سائل نے آنے کے بعد سوال کیا کہ یا اللہ گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. کوئی اور نہیں تھا ایسا کہ جو اللہ کے گھر میں آیا ہوتا. سائل کا سوال یہ تھا کہ خدا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو جو اللہ کے گھر میں آیا تھا اس نے اشارہ کر دیا، خیرات دے دی. اور آپ کو معلوم ہے یہ انگوٹھی جو علی کے ہاتھ میں تھی، اس انگوٹھی کی برکت اور عظمت کیا تھی؟ یہی انگوٹھی جناب سلیمان کے پاس تھی،
اور سلیمان اس کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے. اور کتنی بڑی حکومت جناب سلیمان کی تھی, اس انگوٹھی کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے. یہی انگوٹھی مولا کائنات کے پاس آئی, مولا کائنات نے سائل کو خیرات میں دے دی. بتانا یہ چاہتے تھے کہ سلیمان جتنی بڑی تم حکومت کرتے ہو اتنی میں خیرات دے دیا کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد. اور فرمایا آپ نے جو بات, اب رسول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے. رسول نے قبلے کو بدل لیا, چینج کر لیا, تبدیل کر لیا. جیسے ہی رسول مڑے فوراً رسول کے ساتھ ساتھ علی نے بھی اپنے آپ کو موڑ لیا. بھائی رسول مڑے, اب رسول کے ساتھ علی نماز پڑھ رہے ہیں رسول کے پیچھے, اور ان کے پیچھے مہاجر اور انصار ہے. یہی کنڈیشن پوزیشن ہے آپ کے سامنے. جیسے ہی رسول مڑے بیت المقدس سے کعبے کی طرف تو علی بھی اپنے آپ کو موڑ لیا. اور فقہی مسئلہ یہ ہے, توضیح المسائل اٹھا کر دیکھیے گا, ہر کسی کا مسئلہ یہ ہے, حکم شریعت یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے. اب یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے بچوں کو, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگ سن رہے ہیں, کہ جب آپ رکوع کی حالت میں ہو, رکوع کی پوزیشن میں ہو, تو یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے. تو سب کا مسئلہ یہ ہے, فقہی مسئلہ یہ ہے, علمی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں تشریف لے جائیں تو آپ کی نگاہیں دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے. ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ رکوع میں تشریف لے جائیں تو آپ کی نگاہیں دونوں پیروں کے درمیان میں ہونی چاہیے. جب ایک مسلمان کے لیے یہ حکم ہے تو ظاہر ہے وہ تو کل ایمان ہے. جب ایک مسلمان دونوں پیروں کے درمیان میں نگاہ رکھے گا تو وہ مولا کائنات کی نگاہ بھی دونوں پیروں کے درمیان میں تھی. تو علی نے رسول کو مڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا. کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے. علی نے رسول کو مڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا تو رسول کے ساتھ موڑا کیسے؟ جب علی نے رسول کو مڑتے ہوئے نہیں دیکھا تو علی نے اپنے آپ کو رسول کے ساتھ موڑا کیسے؟ جب نماز تمام ہو گئی تو کوئی بزرگ آگے بڑھے کہ یا علی ہم بھی تمہارے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے, یہ آپ نے اپنے آپ کو رسول کے ساتھ کیسے موڑ لیا؟ مسکرا کر آواز دی, جو آواز جبرائیل کی رسول سن رہا تھا وہ آواز میں بھی تو سن رہا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ نزول وحی الہی میں تنہا محمد نہیں ہے, محمد کا نور بھی شامل ہے. نماز تمام ہو گئی, رسول نے نماز تمام کر دی, سلام پڑھ دیا رسول نے. اب آیت سے متصل ہو رہی ہے. جو مجھے بات کہنی تھی اور جو مجھے میسج دینا تھا, جو پیغام دینا تھا, وہ جملہ آیت سے متصل ہونے جا رہی ہے. بس اس جملے کو نماز تمام ہو گئی, رسول نے 4 رکعت ظہر کی پڑھا دی, رسول نماز تمام ہو گئی. جیسے قرآن اٹھا کر دیکھیے گا, اس آیت پر قبلے کی آیتوں کا اختتام ہے اور آیت کا نمبر بتا رہا ہوں 150, 150ویں آیت. اس آیت پر قبلے کی آیتیں تمام ہو رہی ہیں. آیت آئی, جیسے ہی نماز تمام ہوئی رسول نے نماز تمام کی, جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گئے. وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ ہمارا اتمام نعمت ہے, ہم نعمت کو تمام کر رہے ہیں. ہم نے نعمت تمام کر دی. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو 2 جگہ نعمتیں تمام ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جب کعبہ قبلہ بنے تب اتمام نعمت, اور مولود کعبہ جب غدیر میں مولا بنے. اليوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. صلوات پڑھیں بر محمد. اور فرمایا یہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے، یہ ہے اللہ کا خاص میسج دینے والے، یہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ، توجہ کی جگہ آخری بات، اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں میں اور امت کے بنائے ہوئے ہادیوں میں بہت فرق ہے. کیا کہہ رہا ہوں توجہ. اللہ کے ہادی اور دنیا کے بنائے ہوئے ہادی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا محتاج ہدایت نہیں ہوتا، امت کا بنایا ہوا محتاج ہدایت ہوتا ہے. اب دلیل دے رہا ہوں. اللہ کا بنایا ہوا جو کرتا ہے اللہ اسے قرآن بناتا ہے، یعنی وہ عمل پہلے کرتا ہے آیت بعد میں آتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا بنایا ہوا ہادی، اللہ کا بنایا ہوا دین کا وارث جو عمل کرے گا تو وہ عمل پہلے کرے گا، آیت بعد میں آئے گی. توجہ کیجیے گا. اللہ کا بنایا ہوا ہادی وارث دین اور قرآن، یہی فرق ہے دنیا میں وارث اور اللہ کے بنائے ہوئے وارث میں کہ وارث عمل پہلے کرے گا، آیت بعد میں آئے گی. علی نے، اب دلیل سن لیجیے، رسول کے ہاتھوں پر قرآن پہلے پڑھا، ومن عنده علم الکتاب کی آیت بعد میں آئی. نبی نے علی و بطول کا نکاح پہلے کیا، مرج البحرین یلتقیان کی آیت بعد میں آئی. علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں آئی. علی نبی کے بستر پر پہلے سوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کی آیت بعد میں آئی. علی میدان جنگ میں تلوار لے کر پہلے آئے، کَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ کی آیت بعد میں آئی. علی نے قرآن پہلے پڑھ کر سنایا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کی آیت بعد میں آئی. نبی نے علی کو غدیر میں مولا پہلے بنایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت بعد میں آئی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو آیتوں پر عمل کرے وہ مسلمان ہے، جس کے عمل پر آیت آ جائے وہ کل ایمان ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. جو آیتوں پر عمل کرے وہ مسلمان ہے، جس کے عمل پر آیت آ جائے وہ کل ایمان. اور وارث دین کا سب سے محکم رشتہ جو ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے. سب سے محکم رشتہ قرآن سے. اور میں نے اس سے پہلے کی تقریر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، عرض کیا تھا کہ وارث دین کے لیے رسول کی حدیث موجود ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی فن موجود رہے. ہر جگہ جہاں بھی آپ اٹھا کر دیکھیے گا، جس جگہ بھی آپ دیکھیے گا، قرآن اور اہل بیت اور قرآن. یہاں تک کہ تم ان کے جسم اور تن میں جدائی تو کر سکتے ہو، مگر قرآن اور وارث دین میں جدائی نہیں کر سکتے. دلیل دے دی میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت. تم ان کا سر نو کے نیزہ پر تو بلند کر سکتے ہو، مگر تلاوت قرآن کرنے سے تم نہیں روک سکتے.
تم ان پر ظلم کر سکتے ہو، پانی روک سکتے ہو، انہیں شہید کر سکتے ہو، مگر ان کے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی رہے۔ اس گھر کا فرد جو ہے، اس گھرانے کا فرد، یہ دن رونے کے دن ہے، یہ دن غم کے دن ہے، یہ دن فاطمہ زہرا قبر میں چین سے نہیں ہے، جہاں حسین کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے شہزادی آج اللہ اکبر 4 محرم بھی گزر گئی، اللہ اکبر، حسین چند دنوں کے اور مہمان ہیں۔ آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے اس پوائنٹ کے اوپر، اس نقطے کے اوپر کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ گزشتہ سال تھے، آج ہمارے درمیان نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ فرش عزا پر ہم بیٹھے۔ اللہ اکبر، چاہنے والوں حسین کا غم عجیب غم، حسین موت اور حیات پر اختیار ہے، تم قتل کر سکتے ہو، زندگی تمام نہیں کر سکتی۔ اور یہ تو آقا حسین ہے، ان کے چاہنے والوں کا آپ مرتبہ دیکھ لیجئے۔ حیدرآباد میں ایک نوجوان تھا جو نوحہ پڑھتا تھا، اور اس کا نوحہ اتنا مقبول تھا کہ بزرگ اس کے نوحے کو بڑا پسند کرتے تھے، اور ان نوحوں میں ایک نوحہ بہت زیادہ مقبول تھا۔ اس نوحے کا شعر یہ ہے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اللہ اکبر، جب وہ یہ نوحہ پڑھتا تھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی، تو خوب گریا ہوتا تھا، خوب لوگ دہاڑے مار مار کر روتے تھے، لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزو، ہونا بھی چاہیے کہ قدرت کی طرف سے خون تو نازل ہو رہا ہے، لیکن پانی نہیں دے رہے ظالم، سب پیاسے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، جب اس کا نوحہ پڑھتا تھا، ایک سال پریشان ہوا، جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو محرم سے پہلے یہ کچھ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اس شہر کے رئیس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کچھ قرض دے دیجئے، میری مشکل آ گئی ہے، میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ مجھے قرض دے دیجئے۔ انہوں نے قرض دیا، لیکن ایک بات یہ کہی کہ میں قرض اس شرط پر دے رہا ہوں کہ تم مجھے واپس نہیں کرو گے، لیکن میری ایک وصیت سن لو۔ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے دفن کے لیے قبر میں لٹا دیا جائے تو تم میرے کفن کو میرے چہرے سے ہٹانا اور یہی نوحہ پڑھ دینا۔ کون سا نوحہ؟ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ بس تم یہ نوحہ پڑھ دینا۔ عزیزو، روایت میں ہے کہ وہ شخص، ان رئیس کا انتقال ہو گیا، ورثہ قبرستان میں لے کر آئے، انہیں دفن کرنے کے لیے قبر میں لٹایا۔ جیسے ہی قبر میں لٹانا تھا کہ ایک مرتبہ وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا رک جاؤ، مرحوم کی ایک وصیت ہے، اس وصیت کو سن لو، اس وصیت پر عمل کر لو۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہ وصیت یہ ہے کہ مرحوم نے کہا تھا کہ جب میں دفن ہونے لگوں تو تم آ کر ایک نوحہ پڑھ دینا، لہذا مجھے نوحہ پڑھنے کی اجازت دے دو۔ نوحہ پڑھنے کی اجازت ملی، وہ نوجوان قبر میں اترا، مرحوم کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، کفن کو سرکایا اور اس نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ قبر کے باہر تمام لوگ جمع ہیں، تمام ورثہ جمع ہیں۔ جب چہرے سے کفن کو ہٹا لیا تو اس نوجوان نے پڑھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ بس جیسے اس نے نوحہ شروع کیا، اس مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ وارے اس کے گھر والے ورثہ یہ سمجھے شاید یہ کوما میں تھا، زندہ ہو گیا، اس لیے کہ رو رہا ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا،
ڈاکٹر نے دیکھا کہ نہیں 100% یہ شخص مر چکا ہے، یہ اس دنیا سے جا چکا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جب یہ نوجوان نوحہ پڑھتا ہے تو پھر یہ آنسو اس کے چہرے سے آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا میرے سامنے نوحہ پڑھو۔ اس نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی نوحہ شروع کیا خون برسا، مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے اس نے نوحہ شروع کیا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ اس ڈاکٹر نے کہا یہاں پر میڈیکل سائنس خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مرنے والے کا اس نوحے سے کچھ گہرا ربط ہے۔ جب یہ نوحہ پڑھتا ہے تو روح اتنی دیر کے لیے آ جاتی ہے، اسے نوحہ برداشت نہیں ہوتا۔ ارے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آزادار، تجھ سے برسوں کے بعد حسین کا نوحہ نہیں سنا جا رہا، ذرا فاطمہ کے دل سے پوچھ کہ جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا اس کے سامنے شمر خنجر چلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں بس ختم ہو گئی میری مجلس، تمام کر دیا میں نے مجلس کو۔ عزیزو بس 2 جملے 4 محرم کے عنوان سے۔ حسین کے خیموں میں عجیب منظر ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ جب شب عاشور آئی ہے نا تو شب عاشور ایک رات سے اور جہنم سے جنت کی طرف آیا ہے۔ بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور آنکھوں پر پٹی کو باندھ دو۔ آنکھوں پر پٹی کو باندھا گیا۔ جب ہر چلا ہے تو ہر کے بیٹے نے دیکھا، آواز دی اللہ اکبر۔ کہا کیا دیکھا؟ کہ آقا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں، علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر آگے بڑھا، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ ہر نے کہا اب کیا دیکھا ہے؟ کہا آقا حسین خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ بس ختم کر دیا۔ 2 جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حر نے آ کر قدموں پر سر رکھ دیا، آقا میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ امام نے کلیجے سے لگایا، آواز دی حر نے مولا آپ کے دل کو بہت دکھایا ہے، اجازت دے دیجئے میرا بیٹا درجہ شہادت پر فائز ہو جائے۔ امام نے فرمایا جوان بیٹا ہے تو کس طرح سے غم اٹھائے گا؟ کہ نہیں مولا میں چاہتا ہوں۔ حر کا بیٹا مقتل میں آیا، عزیز و ظالم نے گھیرا، بیٹے نے آخری آواز دی بابا آپ پر میرا سلام۔ ارے حر سے پہلے حسین لاشے پر پہنچے۔ حر سے کہا حر جوان بیٹا ہے ہٹ جا، تجھ سے غم نہ دیکھا جائے گا۔ میں کہوں گا مولا ارے کچھ دیر کے بعد جب علی اکبر گھوڑے سے آئیں گے آواز دیں گے کوئی نہ ہوگا جو آپ کو سہارا دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ارے خیمے سے آئیں گے، علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے کر جائیں گے۔ ہائے حسینہ و علی کی صدائیں بلند ہوں گی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہی بحق الزہراء، الہی بحق الزہراء۔ میرے معبود حاضرین مجلس، بانیان مجلس، جہاں جہاں مجلس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی شرعی دلی مرادیں پوری فرما، آخرت کو بخیر فرما۔ میرے معبود ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی مغفرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و شمار فرما۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علینا جدک و ابیک، السلام علینا امک و اخیک، السلام علیکہ یا ایہا المظلوم و ابن المظلوم، السلام علیکہ یا ایہا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا عنیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بعرض توس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، العمان علمان علمان من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.